محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی اور مجھے نبی رحمت رسول معظم شفیع المذنبین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور پھر فرشتوں کا اور اللہ کا مکالمہ بھی ہوتا ہے کہ میرے بندے زمین پر کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے مجلس میں بیٹھ کر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ان کی مجلس سے ان کی اس مجلس سے زیادہ اچھی مجلس میں ان کو یاد کروں گا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میں محترم جناب حافظ عمر صدیق صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن ذمہ داری کے حوالہ سے بھی اور جو آج ہمارا یہ موضوع بنا ہے کہ جس حکومت کو مسلم لیگ نون کو جن کو ہم نے ووٹ دیے انہوں نے ہی شریعت کے ساتھ مذاق اڑانا شروع کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہمارے میڈیا پر ٹکر چلے جو چیز آئی اور جس کی نفی کی سب سے پہلے وہ ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر پروفیسر علامہ حافظ ساجد میر صاحب تھے، اور انہوں نے فوری طور پر یہ بیان کیا کہ ہم یہ جو پنجاب اسمبلی میں تحفظ حقوق نسواں کے نام پر بل منظور کیا گیا ہے قطعی طور پر ہم اس کو نہیں مانتے، اور اب بھی نہیں مانتے، اس وقت بھی نہیں مانتے۔ جب تک حکومت یہ بل واپس نہیں لیتی تب تک نہیں مانیں گے، اور آئندہ انشاءاللہ ان کو ووٹ بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا اور مسلم لیگ کا اتحاد کس لیے ہے اور کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا مکالمہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم صرف یہی کہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام کے قریب ہیں، اسلام کو سمجھنے والے ہیں، لہٰذا ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن آج پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ جو بل پاس کروایا ہے، کیا آپ پرزور مذمت کرتے ہیں؟ پرزور مذمت کرتے ہیں؟ یہ آج کا ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان اجتماع اس بات کی پرزور مذمت کرتا ہے، اور میں رانا ثناء اللہ کے آج کے بیان کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ کہتا ہے بل واپس نہیں لیں گے، بل واپس ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں کہ ہمارے آئین میں پاکستان کے قانون میں جسے آئین کہتے ہیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے متصادم اس کے مقابل نہیں بن سکتا، لیکن یہ قانون قرآن اور حدیث کے متصادم ہے، اس سے ٹکراتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں ایک نئی جو فرنگی تہذیب ہے اس کو لانا چاہتا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میرے بھائی بڑے بھائی ہیں، میرے بھائی محترم جناب حافظ عمر صدیق صاحب، میں پہلے بھی ان کے نام پر بہت غور کرتا ہوں، اور آج جب آگے یہ بھی قائد صاحب کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو پھر میرے ذہن اس طرف چلا گیا تلاوت کے ساتھ ساتھ کہ شیخین کے نام پر نام ہے، بہت کم نام ہے نا، شیخان کے نام ہے عمر صدیق، اور پھر حضرت عمر کون تھے؟
گھر سے نکلے تھے، عمر تھے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچے تو کیا لقب ملا تھا؟ فاروق. اور یہ بھی انشاءاللہ فرق کرنے والے، یہ بھی فرق کرتے ہیں. ابھی قاری خالد محمود صاحب کہہ رہے تھے یہ سرجری کرتے ہیں، یقیناً یہ ہمارے بھائی. اور میں ان سے یہ تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ تقریر کے آخر میں یہ جو تحفظ حقوق نسواں بل ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حافظ عمر صدیق صاحب آپ سے مخاطب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى الخلق کافہ. حضرات، آج کی یہ عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس کی کامیابی کی جو بنیادی نشانی ہے وہ ہمارے حافظ شاہد امین حافظہ اللہ تبارک و تعالی کی علمی اور عوامی حلقوں میں مقبولیت ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو بنانے والے، چلانے والے، خطیب، امام، مقتدی، معاونین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو موجود ہیں، سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے اور سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے. جماعت کی طرف سے جو مجھے مضمون دیا گیا ہے، میرے عزیز دوست اور بھائی فیصل افضل شیخ حافظہ اللہ تبارک و تعالی قائد اہل حدیث یوتھ فورس نے آج حکم کیا کہ آپ نے ختم نبوت کے عنوان پر بیان کرنا ہے. حضرات، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر توحید سننی ہے تو اہل حدیث سے بہترین کوئی توحید بیان نہیں کر سکتا. ان سے سماعت فرمائے. اور اگر نعت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننا ہے تو عامت الناس یہ سمجھتے ہیں کہ علماء بریلوی کو اس میں کافی مہارت. ایسا نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے، جس خوبصورت انداز کے ساتھ ہم اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں اسی بہترین انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کو، آپ کے مناصب جلیلہ کو، آپ کے مراتب رفیعہ کو،
آپ کی سیرت و صورت کو، آپ کے کردار و عادات کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطوار کو اگر کوئی مدلل و مبرہن اور پائیدار انداز سے بیان کرنے والا ہے تو صرف اور صرف اہل حدیث ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرات، بات اللہ کی توحید کی ہو یا پیغمبر کی ختم نبوت کی، بات امی عائشہ کی عفت و پاک دامنی، شرم و حیا کی ہو یا صحابہ کی عدالت کی، بات قرآن کی عظمت کی ہو یا حدیث کی حجیت کی، اللہ کی قسم جیسے رب نے اتارا ہے اسی خالص انداز میں اگر کوئی بیان کرتا ہے تو صرف اہل حدیث کرتا ہے۔ زندہ، پھر ایک دفعہ نعرہ مارو ہے، زندہ بس۔ اور آؤ، اللہ کی قسم ہے میں رب کا یہ احسان سمجھتا ہوں کہ میری نسبت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ ہے۔ نہ ہم توحید فروش ہیں نہ خون فروش ہیں، اور شعاروں اور مخانوں کے عوض میں ہم نے یہ جماعت نہیں بنائی، یہ قربانیوں کی ایسی عظیم داستان ہے جو کالا پانی سے شروع ہوتی ہے اور شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ لیکن ایک بات کہوں گا بطور شکوہ کے، خانپور کی کانفرنس میں میں گزشتہ سال گیا، سوال و جواب کی نشست ہو رہی تھی، میں تو تقریر کے لیے گیا تھا، علامہ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ تبارک و تعالی وہ سوال و جواب کی نشست کرتے تھے، اچانک ان کی بیماری کی وجہ سے وہ نہ آ سکے تو انہوں نے مجھ طالب علم کو سوال و جواب کی نشست پہ بٹھا دیا۔ ایک بندہ جو شیلا بڑا متاثر آیا، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے عمر صدیق قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا تم غدار ہو، بیٹھ جاؤ۔ ہاں، تم نے یہی بات شہید ملت سے کی تھی، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ رب کی جنتوں میں چلا گیا، تسی ایتھے ہی لگے پھر دے۔ اگر ویسا ولولہ اور جذبہ قوم کا بھی ہوتا، اور اللہ کی قسم ہے یہ امت وہ امت ہے، یہ امت وہ امت ہے کہ جنہوں نے نبی کا دورہ داماد عثمان بن عفان قتل کر دیا تھا، یہ امت وہ امت ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کا بیٹا حسین شہید کر دیا تھا۔ علامہ کا نعرہ تو لگاتے ہو لیکن علامہ کے رفقا کو تم نے بھی چھوڑ دیا۔ ساجد میر حافظہ اللہ کو کیوں چھوڑا ہے؟ ساجد میر ماشاءاللہ۔ اور اللہ کی قسم ہے، آؤ میں علماء کو دعوت دیتا ہوں، میں نے مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہے، اور جتنا میں نے پڑھا ہے شاید کسی نے نہ پڑھا ہو۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، مولانا اسماعیل سلفی کا روپ ہے تو علامہ ساجد میر ہے، کہ جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی کارکن کی چنگلی سے بھی خون کا ایک قطرہ نہیں نکلنے دیا، اور کبھی رب کے ولی نے۔ اور یار تم بات کرتے ہو کروڑوں کی،
اربوں اللہ کی قسم ہے اس کے جوتے کی نوک پر اس کو اپنی جماعت، وقار، مسلک، توحید، سنت، کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے قائد نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ کوئی آئے بات تو کرے۔ محض دکھلاوے کا ریا اور تقوی جو ہے نا، ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آج ساری توپوں کا رخ میری طرف کیوں ہے؟ توحید کی بات کرتے ہیں تو جو شرک کے رسی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، سنت کی بات کرتے ہیں جو بدعت کرنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، جماعت و منہج کی بات کرتے ہیں جو آوارہ لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور دعوت و منہج کی بات کرتے ہیں تو جو فکر خوارج کے حامل ہیں ان کو بات تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو، آنسو نکالتے آنکھوں سے۔ منڈیا نو کی موٹیویٹ کیتا ہے بھئی جی دی موٹر سائیکل لبے کھو کھا لو جلدی سوفے تے واپس کر دو نہیں تے باقی پی جاؤ۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ کی قسم ہے جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلے سینے دیے نا اتنے کسی کو نہیں دیے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ میری بات سن لو، جس طرح ادیان کے اندر اسلام ممتاز ہے اسی طرح مسالک میں مسلک اہل حدیث ممتاز ہے، اور اسی طرح جماعت اور تنظیموں میں مرکزی جمعیت ممتاز ہے۔ یہ علماء کی جماعت ہے، شیخ الحدیثوں کی جماعت ہے، چوکی داروں کی جماعت ہے، خادموں کی جماعت ہے، یہ مسجدوں کی جماعت ہے، یہ مدرسوں کی جماعت ہے، یہ کتاب و سنت کی جماعت ہے۔ کبھی اللہ کی قسم ہے آج تک بڑے بڑے میں نے دیکھا یہ جو ایکشن پلان آیا نا، بڑے بڑے ان کی ٹانگیں ایسے کام جائیں جن کو لوگ کہتے ہیں جبل استقامت۔ کوئی بیان کردہ فکر آخرت کو قبر دی پہلی رات تے کوئی ماں دی شان تے لگا ہوئے، اور میں اللہ کی توفیق و رحمت سے پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ نے فون کیا مجھے، میں غافل تھا موبائل سے، فون ان کا ایک دفعہ دو دفعہ میں نے دیکھا تو حضرت الامیر کی مس کال، میں نے فوراً فون کیا، میں نے کہا حضرت مجھے معاف فرمائیے گا میں فون سے غافل تھا۔ کہتے ہیں میں نے فون کیا آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، توحید و سنت کو بیان کرتے ہوئے ایکشن پلان سے نہیں ڈرنا، توحید و سنت کو بیان کرتے ایکشن پلان سے نہیں ڈرنا۔ اور میں تو کہیں نا مولوی جیلو باہر ہوئے تے لکھ دا جے جیل میں ٹر جاتے 1.25 لاکھ دا۔ ہم نہیں ڈرنے والے، ہم ڈرنے والے نہیں۔ اور اللہ کی قسم ہے جب بھی ملے حوصلہ، تسلی، محبت، پیار، قدم بڑھاؤ۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو کتاب و سنت کی ترجمانی بے باکی سے کرنے والے ہوں۔ مال کے عوض میں توحید کا نام ختم کرنا، سنت کا نام ختم کرنا، مسلک کا ٹائٹل مٹا دینا، ہمیں ایسے لوگ گوارا نہیں ہے۔ العاقل تکفیل اشارہ والجاہل لا تجزی الف عبارہ۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، بے وقوف کو 1000 رجسٹر بھی نہ کافی ہے۔ میں نے یہ باتیں بطور تمہید کے کرنا ضروری سمجھا ہے کہ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جماعتی وابستگی کے بارے میں، اور یہ بات سن لو، اللہ کی قسم ہے ہمیں اپنی ولدیت سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا اپنی جماعت اور مسلک سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ یہ میر ابراہیم سیالکوٹی کی جماعت ہے، یہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری کی جماعت ہے، یہ ولی کامل داود غزنوی کی جماعت ہے، یہ تاریخ کارواں مولانا اسماعیل سلفی کی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی امیر محدث المحدثین شیخ المشائخ حافظ محمد محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی لگام زیغ میں اسلام مولانا عبداللہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس کا پیغام کریا کریا نگر نگر حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے پہنچایا، اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی آب یاری اور جس کی دعوت کریا کریا نگر نگر پشاور سے لے کر کراچی تک افتخار کے ساتھ، اور جس نے وہابیوں کو زندگی دی ہے علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ۔ اب آئیے بات کو آگے چلاتا ہوں، شاید کسی کو تکلیف بھی ہو کہ موضوع تو ختم نبوت ہے، بات مرکزی جمعیت کی ہو رہی ہے۔
مختار احمد عثمانی صاحب حافظہ اللہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی چینل چلتا رہتا ہے. جب مرزائیوں کو جوتے مارتا ہوں تو پھر ان کی طرف سے کام شروع ہو جاتا ہے. جب کالی زبانوں والوں کی مرمت کرتا ہوں پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. جب داعش اور تحریک طالبان عمر صدیق اللہ کی توفیق سے جب مسلک بیان کرتا ہے نا، میری رگوں کے اندر تب خون نہیں چلتا، تب پارا چلتا ہے. پھر مجھے کوئی خوف نہیں ہے. کوئی تحریک طالبان کا نام لیتے بھی ڈرتے تھے. ہم نے بے بانگ دول ممبروں پہ، اسٹیجوں پہ، جمعوں میں، دروس میں، تقریروں میں کہا پکے خارجی ہیں. داعش کا رگڑا ہم نے لگایا، پکے خارجی ہیں، کفر کی سازش ہے، پوری دنیا کا کفر. مملکت سعودی اور پاکستان کی حکومتوں کو، علاقوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ سب ذلیل و رسوا ہوں گے، انشاءاللہ یہ وطن بھی آباد رہے گا، سعودیہ بھی پائندہ آباد رہے گا. حضرات آ جائیے، ختم نبوت علماء بھی تشریف فرمائے. ہمارے یہ جو مفتی صاحب ہیں نا، اللہ جانتا ہے یہ بڑی مرنجہ مرن شخصیت کے محامل ہیں. علماء علم دوست، تحریکی بھی، بڑی کمال قسم کی شخصیت ہے. ان کی یہ جو حقیقت پہ مبنی تعریف ہے اس لیے میں نے کی کہ یہ جو ضلع سیالکوٹ ہے اور پسرور کا علاقہ بالخصوص، یہ قادیانیوں کی ایک پٹی ہے جس میں قلعہ کالر والا بھی، نارووال کا علاقہ بھی، چونڈا، بدو ملی، یہ سارے جو علاقے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ مجاہد ختم نبوت ادھر مستعد رہتے ہیں، پوری چوکیداری ختم نبوت کی کرتے ہیں. اللہ ان کی جہود قبول فرمائے. حضرات یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی بات علماء کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کتاب و سنت میں کافروں کی کتنی اقسام ہیں اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا. یہ تو کہہ دیتے ہیں کافر ہیں جی، قادیانی کافر ہیں. حساس ادارے جو ادھر بیٹھے ہیں لکھتے ہیں میری ڈائری کو، آپ بھی لکھو. ہم قتل و غارت پہ یقین نہیں رکھتے. ہمارے اکابر نے اس مسئلے کا رد دلال سے کیا، ہم دلال سے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. حضرات پہلی قسم ہے کافروں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے. اور ستے ہو کہ جاگدے ہو؟ پکی گل ہے نا. پہلی قسم کے کافر وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے کتاب و سنت میں. آج تے کفر دیاں گردانہ اتو تھلوں پہ نکل دیاں نے. اور جب میں منج کی بات کرتا ہوں تو جو نیم تکفیری ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں نا، کیموفلاج ہوئے ہیں، ان کو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے میں نے کبھی گالی نہیں دی، کبھی گالیوں کا جواب نہیں دیا. جب بھی بات کی ہے اللہ کے قرآن سے کی ہے، نبی کے فرمان سے کی ہے، دلیل و برہان سے کی ہے. حضرات پہلی قسم کے کافر ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. آج جو پاکستان کے اندر لبرلزم کی فضا ہوا چل رہی ہے زہریلی، اور سوشل میڈیا پر پوری دنیا کا کفر لا لشکر لے کر ہمارے نوجوان بچوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے بیٹھا ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، شریعت کے بارے میں بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں. پا نہ پڑی تے وقت نو پڑی. یہ بات یاد رکھو، جس بندے نے بھی بدعتیوں کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عمل میں مضبوط ہو. اگر باعمل نہیں ہے وہ کبھی بھی بدعتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ خود فتنوں کا شکار ہو جائے گا. اصل لڑائی بدعتیوں کے ساتھ نہیں ہے، بدعتیوں کے باپ ابلیس کے ساتھ ہے. اور جو بدعت ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے. زنا کرنے والا زنا کو گناہ سمجھتا ہے اور بدعت کا ارتکاب کرنے والا بدعت کو ثواب سمجھتے ہیں. اس لیے امام سفیان نے کہا تھا کہ البدع، جو بدع ہے، اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بدتر ہے، کیونکہ زنا سے توبہ نصیب ہوتی ہے اور بدعت سے توبہ نصیب نہیں ہوتی.
تو ان بچوں سے گزارش ہے کہ کتاب و سنت کو پڑھیں مضبوطی سے. جب اس کو مضبوطی سے پڑھیں گے پھر ان کی باتیں آپ پر اثر نہیں کریں گی. دوسری قسم کے کافر وہ ہیں جو مشرک ہیں, بت پرست ہیں. اب ایک ہے شرک اور ایک ہے مشرک. شرک کرنا اور بات ہے اور مشرک ہونا اور بات ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں جڑے مدرسیاں دے وچ 2-3 سال لا کے بھج جاندے نے تے خطیب اعظم بن جاندے نے, وہ ساڈی جان نو بڑا وقت پاندے نے. منہج کا ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اچھا جی شرک کیا, مشرک ہو گئے. شرک اور چیز ہے اور مشرک ہونا اور چیز ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا, یہ منہج کی بات ہے. بتوں کے پجاری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کے بارے میں کہا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. تیسری قسم کے کافر ہیں اہل کتاب. اہل کتاب یہود و نصارہ اور جو ان کے حکم میں ہیں مجوسی. پہلی قسم کے کافر ہیں داہریے, دوسری قسم کے کافر ہیں بت پرست, تیسری قسم کے کافر ہیں اہل کتاب, اور چوتھی قسم کے کافر منافقین. منافقین انہم کفروا باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے, انکار کرنے والے. دنیا کے اندر احکام جو ہے وہ مسلمانوں والے ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما, سب کہیں رضی اللہ تعالی, فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا, لوگ خیر کے بارے میں. لوگ سوال کرتے تھے جنت کیسے ملے گی, اور میں سوال کرتا تھا فتنوں کے بارے میں. اب ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ منافقین کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حذیفہ نے وہ نام پوچھ لیے. حضرت حذیفہ نے نبی علیہ السلام سے وہ نام پوچھ لیے. اب اللہ کی شان دیکھیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, کوئی شخص فوت ہوتا سوال کرتے حل فیہم حذیفہ, حذیفہ جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں. اگر حذیفہ جاتے عمر بن خطاب بھی جاتے, اور اگر حذیفہ نہ جاتے تو عمر بن خطاب بھی نہ جاتے. آپ کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے ہیں حذیفہ نے اللہ کے نبی سے منافقین کے نام پوچھ لیے. جو مسلم ہے حذیفہ اس کے جنازے میں جاتا ہے, اور جو غدار ہے اندر سے نبی کا یار نہیں ہے حذیفہ اس کے جنازے میں نہیں جاتا, اور میں بھی نہیں جاتا. یہ 4 قسم کے کافر ہیں. 5ویں قسم کے کافر ہیں مرتدین, جو دین اسلام سے پھر جائیں, مرتد ہو جائیں. پاکستان کے قانون کے اندر مرتد کی سزا موجود نہیں ہے. حضرات بات کو میں آگے چلاتا ہوں. 6ٹھی قسم کے کافر ہیں زنادقہ. 6ٹھی قسم کے کافر کون ہیں؟ زنادقہ, زندیق. عجیب پنجابی دے وچ کہہ دینے ہو زندیقہ. یہ سب سے بڑی گالی ہے, اس سے بڑی گالی جو ہے وہ ہے ہی نہیں. زندیق سب سے بدترین کافر ہے, مرتد سے بھی بدتر. کس سے بدتر؟ مرتد سے بھی بدتر. مرتد سے بھی بدتر کافر ہے. زندیق کسے کہتے ہیں؟ ہو گدی کا دودھ کہے یہ بکری کا دودھ ہے, کھوتا کو کہتے وڈا گوشت کر کے کھوائی لگی ہے ہونا. تو ہوئی آج کل سنے ایک کام بتھیرا ہو رہا ہے. حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یا کھلانے والے جانے یا کھانے والے جانے, اللہ ہی جانتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر, پرنٹڈ میڈیا پر ایسی باتیں آپ بھی سن رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. حضرات اب آئیے, سب سے بدترین کافر وہ زندیق کافر ہے. زندیق کسے کہتے ہیں؟ جو کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے, جو کفر کو اسلام بنا کر پیش. یہ نقطے کی بات ہے. زندیق کسے کہتے ہیں؟ جو کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے. اور قادیانی یہ زندیق کافر ہیں. کیوں؟
یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو زندیق کافر ہے اس کا سوشل بائیکاٹ ہے, اس کا سوشل بائیکاٹ, معاشرتی بائیکاٹ, نہ سودا لینا ہے نہ دینا ہے, مر جائے فٹے منہ بھی نہیں پوچھنا, شکر ادا کرنا, پلید آدمی مر گیا, دنیا سے چلا گیا ہے. یہ زندیق کافر ہے. اور آئیے, ختم نبوت کا مسئلہ بڑا جذباتی مسئلہ ہے. ممتاز حسین قادری ابھی جو گزشتہ دنوں میں واقعہ ہوا ہے, بڑے فون آئے سیالکوٹ سے بھی اور شہروں سے بھی, حافظ صاحب اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ ہماری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو رائے والا دین اس کے قائل ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھئی اللہ کا قرآن یا نبی کا فرمان. اب دونوں جو قتل ہیں اللہ کی شریعت پر دیکھے جائیں تو دونوں قتل ہی غلط ہے, دونوں قتل غلط ہے. سلمان تاثیر کا قتل بھی غلط ہے کہ لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ججوں نے مطالبہ کیا لاؤ گستاخی ثابت کرو. ایک ہے قانون اور ایک ہے قانون کا غلط نفاذ اور غلط استعمال. جیسے بریلوی علماء اہل حدیثوں کے بارے میں اس قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں, بلکہ وہ آپس میں جب لڑ پڑے تو پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف کر لیتے ہیں. اس کا غلط استعمال ہے. اب آئیے, یہ ہے ایک پہلو. ایک آپ نے ویڈیو اس کی سنی ہوگی سوشل میڈیا پر, اس نے کہا یہ کالا قانون ہے. بات جو پوری ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے بچے ہیں, نبی علیہ السلام کی توہین کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو اس کا غلط اطلاق ہے, جو لبرل قوتیں, بیرونی قوتیں, انہوں نے سلمان تاثیر کو آسیہ مسیح کے بارے میں غلط استعمال کیا, ٹریپ کیا, اور وہ ٹریپ ہو گیا. وہ ٹریپ ہو گیا. اس کو چاہیے نہیں تھا کہ اس کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتا, مسلمان ہو کر اپنی زبان کو بند رکھتا. اب ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہود و نصارہ کی خصلت ہے. جب کوئی غریب پکڑا جاتا ہو تو اس پر قانون کا نفاذ. آسیہ مسیح پاکستان کے قاضی سیشن جج نے اس کو کہا کہ یہ گستاخ رسول ہے. ہائی کورٹ نے کہا گستاخ رسول ہے. سیشن جج نے بھی کہا گستاخ رسول ہے, ہائی کورٹ نے بھی کہا گستاخ رسول ہے. سپریم کورٹ کے اندر جب اس کا کیس گیا, 8 سال سے زیر التوا, 8 سال سے کیس ہی نہیں لگا. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اغیار کو. کہتے ہیں جی ملکی امیج جو ہے, ملکی امیج وہ اقوام عالم کے اندر بگڑ جاتا ہے. او ظالموں, اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, نبی علیہ السلام کی محبت میں دی ہے. اسلام کے بغیر کوئی عزت ہے, ہم اس عزت کے قائل ہیں نہیں ہیں. آؤ تمہیں ایک واقعہ ضمن سنا دیتا ہوں. فلسطین جب فتح ہونے لگا تو فلسطین, اس کے اندر جو رہنے والے عیسائی پادری علماء تھے, انہوں نے کہا کہ اپنے سربراہ کو بلا کر لاؤ, ہم چابیاں شہر کی بغیر لڑے اس کی سپرد کر دیں گے. خالد بن ولید گئے, کہتے ہیں نہیں, ان کی نشانیاں ہماری کتاب کے اندر موجود نہیں, ہم نے ان کو چابی نہیں دینی. ابو عبیدہ بن جراح گئے, کہتے ہیں ان کی نشانیاں بھی ہماری کتاب کے اندر نہیں ہیں, چابی ہم نے ان کو بھی نہیں دینی. انہوں نے خط لکھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت بہت بڑی ریاست مل رہی ہے, بغیر لڑے ذمہ بننے کے لیے تیار ہیں, آپ تشریف لائیں, وہ آپ کو چابی دینا چاہتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, شہر کے باہر کیچڑ پھیلا دیا, پانی گرا دیا, مٹی کے ساتھ وہ پانی جو ہے نا وہ چکڑ بن گیا, کیچڑ جسے کیا کہتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہاں جتی لائی, جتی لا کے ہاتھ وچ پھڑ لی تے کیچڑ دے وچوں ننگے پیری لنگنا شروع کر دیتا. اب جب گزر گئے, ساتھی کہتے ہیں آپ لباس بدل لیں, نہا لیں, دھو لیں, پاؤں دھو لیں, جوتا پہن لیں, اس میں وقار ہے, عزت ہے. عمر بن خطاب جلال کے اندر آ گئے, کہتے ہیں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, اسلام میں دی ہے, جوتوں اور لباس میں نہیں دی. جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو ایسی حالت میں دیکھا, پاؤں جو ہیں کیچڑ کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں, ہاتھ کے اندر جوتا, کہتے ہیں ہاکذا وجدنا, ہم نے اسی طرح ان کو اپنی کتابوں میں لکھا پایا. لو حضرت چابیاں لے لو.
کیسے تم نے سمجھ لیا؟ اوے حکمرانوں، شہباز شریف، نواز شریف، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سمجھ، انگریز کی غلامی کے اندر اقتدار نہیں ہے، رسول اللہ کی غلامی کر، شاہ عجم ہو جا، نبی علیہ السلام کی غلامی میں۔ حضرات، یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے نا بڑا جذباتی مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے حلیم اور کریم طبع آدمی تھے۔ کمال ہے، اس کائنات میں آپ کی پرسنالٹی جیسی پرسنالٹی ہے ہی نہیں۔ حضرات، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یہ حدیث ہے، اس کا پہلا حصہ صحیح بخاری میں اور دوسرا مستدرک حاکم میں ہے۔ اس کا نام ہے مسیلمہ کذاب۔ یہ یمامہ کے علاقے سے آیا۔ یمامہ جو ہے یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، بڑی آبادی تھی لوگوں کی، پانی بھی موجود تھا، کھجوریں، خوراک، پھل، سبزیاں۔ بڑے بندے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ کہتا ہے میں اپنی قوم کا سردار ہوں، اتنے میرے ماننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ کہتا ہے مجھے اپنے بعد اپنا جانشین بنا دے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ فرمایا تو میرے بعد میری جانشینی کی بات کرتا ہے، میں تجھے یہ کھجور کی ٹہنی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ جانشینی کا فیصلہ اللہ نے آسمان پر صدیق کے حق میں کر دیا تھا۔ یہ یمامہ چلا گیا، اس نے دیکھا بڑے بڑے میں نے بادشاہ دیکھے ہیں، کیسر و کسریٰ کو دیکھا ہے، یہ شان میں نے نہیں دیکھی۔ کہے عروہ سقفی قریشاں نو جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباناں نو ڈٹھا، وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن، میں پیار نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا۔ حضرات، لوگ کہتے ہیں قائدین آپ قدم بڑھائیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک جلسہ ہوا اجتماعی، اس کے اندر ایک مولوی صاحب بڑے جوش میں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے، وہ کہتے ہیں قائدین آپ قدم بڑھائیں، جہاں آپ کا خون گرے گا وہاں ہمارا پسینہ گرے گا۔ میں ماسد کے جائے ہو چاہیے برکران دے قائدین نو چھری پھرائی لگی ہوں دے رہے بھئی انہوں نے خون ڈگے گا تو ساڑھا ہوتے پسینہ ڈگے۔ اللہ کی قسم ہے، صرف دنیا کے اندر ایک جماعت ہے، صرف ایک جماعت، وہ جماعت صحابہ کی ہے۔ نبی کا پسینہ بھی گرنے نہیں دیتے تھے اور اپنا خون بہا دیتے تھے۔ نبی پاک کا پسینہ بھی نہیں گرنے دیتے تھے۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے وہاں پر دعویٰ کر دیا میں نبی رسول ہوں۔ میں کیا ہوں؟ نبی رسول۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ اللہ اپنا ایلچی بھیج دیا نبی پاک کے پاس۔ ایلچی آ کر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایلچی مسیلمہ کذاب کا کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ گواہی دیتے ہیں مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنے غصے میں ہم نے آج سے پہلے اتنے غصے میں اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے تلوار نکالی اور کہا اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ ایلچی کو قتل نہ کیا جائے لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، ختم نبوت کے ڈاکو کی گردن میں محمد رسول اللہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اتار دیتا، اپنے ہاتھ کے ساتھ اتار دیتا۔ حضرات، یہ ختم نبوت کا مسئلہ، اور یہ مسئلہ وہ ہے، خدا کی قسم ہے تمہاری تجارتی محبت ساری کی ساری ایک پرڑے میں ڈال دی جائے نا، بابا جی محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کی محبت سنو، بٹالوی صاحب بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے، 1920 کی بات ہے، 1920 کی بات ہے، بیمار ہو گئے ویل چیئر پر۔ بیماری کی حالت میں ایک جماعت آ گئی، حضرت آپ نے ہم سے ختم نبوت پر تقریر کرنے کے لیے وعدہ کیا تھا، جلسہ آ گیا۔
تو فرماتے ہیں مجھے ویل پیچھے ویل یہ مولوی ہمارے علماء کی باتیں سن کر، ہمارے مولوی حضرات کی باتیں سن کر آگے نقل کرتے ہیں. یہ تاریخی جملہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ اور میرے بھائیوں، ویل چیئر کی بات کرتے ہو، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اگر محمد حسین بٹالوی کے گلے میں پھندا ڈال کر بھی لے جانا پڑے تو لے جاؤ، مجھے گھسیٹو گے، ہڈیاں میری ٹوٹیں گی، سر کی ہڈی باقی رہ جائے تو میں پھر بھی کہوں گا اور آگے لے جاؤ، اور آگے لے جاؤ، اور آگے لے جاؤ. یہ بات اگر تاریخی جملہ کسی نے کہا ہے تو محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کہا. کیوں کہا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اسامہ بن زید کان احب الرجال الی رسول اللہ، جوانوں میں سے اللہ کے نبی کا محبوب ہے اسامہ بن زید. مرض الموت، اللہ کے نبی جس مرض کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے اس مرض کے اندر اسامہ بن زید کو بلایا، فرمایا جا ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے میں تیری سلاری کے اندر لشکر بھیج رہا ہوں. اور حضرات پھر تاریخ نے آج رقم کیا کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی نے بھیجا، بڑے اپنے بیگانے ابو بکر کو بھی کہتے کہ روک لیں. فرماتے ہیں جس لشکر کو میرے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے صدیق کبھی روک سکتا؟ صدیق نے نہیں روکا. اور آج بھی یہ لشکر جاری و ساری ہے، ناموس رسالت کے لیے من تن گھر بال بچہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.